کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کی رخصتی ہو گئی اور ودا ہو جانے کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں ہم بستری کے، جب تک وہ نہ ہو جائے تب تک ولیمہ نہیں. یہ صحیح نہیں ہے یہ سوچ. دونوں لوگوں کو آپس میں کمرے میں بٹھا دیا جائے اور وہ دونوں علیک سلیک کر لیں، دعا سلام کر لیں، دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کر لیں، یہ ملاقات، یہ لقاء ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ کبھی بھی ولیمہ کر سکتے ہو، یہ ولیمہ آپ کے لیے جائز ہے. اس کے اندر وہ پہلی رات ہے اور یہ وہ سب ہم بولنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اس طرف جانا بھی نہیں چاہ رہے ہیں ہم. ہماری ماں بہنیں بھی میرے سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہیں. تو میرے بھائیوں وہ ضروری نہیں ہے وہ چیز، اتنا یاد رکھیے گا. بس ملاقات ہو جائے، دونوں ایک کمرے میں آپس میں بات چیت کر لیں، گفت و شنید ہو جائے، علیک سلیک ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کو کچھ کھلا پلا دیں، یہ ملاقات ہو گئی. اس کے بعد آپ ولیمہ کیجئے. اور ولیمہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی دن کریں، آپ دوسرے دن بھی کرنا چاہیں تو دوسرے دن بھی کھلائیں، تیسرے دن بھی کھلائیں، ہفتہ بھر کھلائیں، 10 دن کھلائیں، 20 دن کھلائیں، آپ کو کوئی نہیں روک رہا ہے. روک رہا ہوں تو صرف اس بات سے کہ چور اور ڈاکو بن کر لڑکی والوں کے گھر مت کھاؤ. بہت بڑا اس سورما ہے نا تو کھلانا. لڑکی کو لے کے تو آیا ہے، شادی تو نے کی ہے تو اب تو کھلا. دوسرے دن بھی کھلانا. کھلانے پلانے کا بڑا شوق ہے، 20 دن کھلا، 25 دن کھلا، 1 مہینہ کھلا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کھلا جتنا کھلا سکتا ہے، ولیمہ کر. لیکن دھوس لڑکی والے کو مت دیکھا، اتنے باراتی آئیں گے، ان کی خدمت کرنا پڑے گی. اور بھیک مانگنے کی سٹائل جانتے ہو کیسے؟ دیکھو، دہیج کا سامان دینے میں ہم ہندی بول رہے ہیں ورنہ اردو میں جہیز کہتے ہیں. جہیز کا سامان میں اگر 1-2 آئٹم کم ہو جائیں تو چلے گا، لیکن میرے مہمانوں کے ساتھ ان کی خاطر مدارات میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب جانتے ہو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ میرے مہمانوں کی خاطر مدارات میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے بیف نہیں چلے گا. وہ بند جملوں میں کہہ رہا ہے یا تو خسی یا دیسی مرغا. اگر بیف کھلا دیا تو زندگی بھر تیری لڑکی کو تانے دے دے کہ ہم گھر میں مار ڈالیں گے. اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل بھکاری. اس کو کہتے ہیں یہ سورما بنا پھرتا ہے جو لڑکی والے سے اپنے مہمانوں کو کھلانے کی بھیک مانگ رہا ہے. یہ ہے اللہ کی قسم تمہاری نظروں میں وہ ہوگا مہاجن. مہاجن ہی بولتے ہیں نا بنگال میں. آپ کے یہاں ہوگا مہاجن. مولوی چرچیز کی نظر میں اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی نہیں ہے جو اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکی والے سے اور لڑکی کے باپ سے یہ کہے کہ مٹن اور قورمہ اور بکرا اور دیسی مرغے کے آئٹم کھلاؤ گے تو بارات آئے گی، نہیں تو نہیں. یہ مہاجن ہوگا سماج کے لیے. مولوی چرچیز کی نظر میں اس سے بڑا پھٹیچر اور اس سے بڑا بھکاری کوئی نہیں ہے. تو مہاجن ہے، تو کھلانا، ولیمہ کر 20 دن. ارے تو مٹن نہیں دمبا کھلا، اور دمبا چھوڑ، دلی کی شالیمار ہوٹل سے لیگ پیس منگا اور کھلا، وہاں سے انٹرنیشنل کھانے منگا اور کھلا. تجھے کوئی نہیں روک رہا ہے، لیکن لڑکی والے پر بوجھ نہیں ڈال سکتے ہو تم. بات گھوم گئی. کہاں سے پلٹی میری بات؟ میں بھی بھول گیا کہاں سے گھومی. نیت پہ تو چل ہی رہا تھا، لیکن گھومی کہاں سے؟ کھانے کے بعد کیا جائز ہے؟ کچھ نہیں تھی بات. 2 کھانا جائز تھا، ان کو یاد ہے. ایک ولیمہ اور دوسرا عقیقہ.
ایک ولیمہ اس کا کھانا جائز ہے، اور دوسرا عقیقہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے، 7 دن کا. یاد رکھیے گا آج کون سا دن ہے؟ جمعرات. ابھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا، ابھی یعنی مغرب کی نماز کے بعد، اذان جب ہوتی ہے اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا تو آج کا دن نہیں جوڑا جائے گا. ابھی اگر پیدا ہوگا تو آج جمعرات ہے لیکن آج کا دن نہیں جوڑا جائے گا. جمعہ، سنیچر، اتوار، سوم، منگل، بدھ، جمعرات. عقیقہ 7ویں دن ہوگا اور وہ جمعرات سے پہلا دن جوڑا جائے گا. جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ کو ہوگا. 7واں دن بدھ ہے. اور یاد رکھیے گا آج جمعرات ہے نا، اگر مغرب سے اذان سے 5 منٹ پہلے بھی اگر پیدا ہو گیا، سورج ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے بھی اگر وہ پیدا ہو گیا تو جمعرات کا دن جوڑا جائے گا. جمعرات کا دن جوڑا جائے گا. جیسے آج مغرب سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو آج کا دن جوڑا جائے گا. جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ. بھول گیا ہو نا؟ اب ہے بدھ. اور آج جمعرات کو مغرب کے بعد پیدا ہوا تو جمعرات کا دن نہیں جوڑا جائے گا، جمعہ جوڑا جائے گا. جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات. یعنی مغرب سے پہلے ہوگا تو بدھ کو عقیقہ ہوگا، اور مغرب کے بعد پیدا ہوگا تو جمعرات کو عقیقہ ہوگا. یہ 7واں دن. اور وہ سب حدیثیں ضعیف ہیں. 7ویں دن نہیں کر سکے تو 14ویں دن کر لو، 14ویں دن نہیں کر سکے تو 21ویں دن کر لو. وہ سب بکواس ہے، وہ کہیں صحیح حدیث میں نہیں ہے. عقیقہ صرف 7ویں دن ہے، اور 7ویں دن اگر کسی مجبوری کی بنیاد پر آپ عقیقہ نہیں کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جب بھی طاقت دے دے تب تم عقیقہ کر کے اس بچے کا حق ادا کر دو. وہ سب نہیں چلے گا. مولانا صاحب 2 بچے اور ہیں میرے، ایک اب ہوا 3 ہو گئے اور ایک بچی پیدا ہوئی. ایک گائے لے لیتے ہیں اور 3 بچوں کے 2 حصے 6 اور بچی کا ایک حصہ 7 پوری ایک گائے کر دیتے ہیں. پورے گھر کا عقیقہ ہو گیا. یہ تیرے خاندان کی اور تیرے گھر کی شریعت ہوگی. رسول اللہ کے گھر میں ایسا نہیں ہے. 2 دم چاہیے. لڑکا ہے تو 2 جانور، اور وہ بھی چھوٹے جانور کا ذکر ہے. گائے، بھینس، اونٹ ان کا ذکر نہیں ہے. اللہ کے رسول نے مینڈھا اور بھیڑ یہی ذبح کیے ہیں. حسن اور حسین کا عقیقہ کیا تو بھیڑ اور مینڈے میں بکری بھی شامل ہے. یعنی لڑکا ہے تو 2 خصی اور لڑکی ہے تو 1. بہت زیادہ آپ غریب ہیں، مجبور ہیں، اور لڑکا پیدا ہوا ہے اور آپ 2 جانور لانے کی طاقت نہیں رکھتے. 1 کی طاقت ہے تو 1 لا کے کر دیں. لیکن اگر استطاعت ہے تو لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1. ضروری نہیں ہے کہ اس کو ذبح کر کے پورے محلے کی دعوت کریں. آپ ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں اور رشتہ داروں میں بانٹ بھی سکتے ہیں. آپ کا عقیقہ ہو گیا. یا اپنے یہاں پکا کر لوگوں کو بلا کر غریبوں کو ضرور شامل کیا جائے. ان کو بلا کر آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں. یہ 2 کھانے جائز ہیں بس، عقیقہ اور ولیمہ. حاجی صاحب حج کر کے آ گئے، مولانا صاحب مولانا بن کے آ گئے، روزے دار 10 سال کے بچے نے روزہ رکھ لیا، کھلاؤ کھانا. اب تو بات پہ کہا جاتا ہے اچھا پاس ہو گئے، ہاں فرسٹ ڈویژن، اب تو مٹھائی کھلاؤ. بے شرمی اتنی کہ مانگ کے اور کھائی جاتی ہے. بڑا کمینہ ہے، اتنا بڑا پاس ہو گیا پھر بھی مٹھائی نہیں کھلائی، پھر بھی